السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 30 سورہ بقرہ آیت 125، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت اور واقعہ تعمیر کعبہ کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر کر رکھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ معارف و مسائل۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت مکہ اور بنائے بیت اللہ کا تفصیلی واقعہ۔ اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر اور بیت اللہ کے احترام سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اس طرح مذکور ہے، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچنی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے جس وقت حق تعالی شانہ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مع ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو جبرائیل امین فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مع اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ کے یہاں اتر گئے۔
اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہم السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی بھر کر رکھ دیا، اور چونکہ پانی پہلے کا تھا وہ ان کے پاس رکھ دیا کیونکہ وہاں تو پانی موجود نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، اور اس شیر خوار بچے اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے نہ زندگی کی ضروریات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھیں، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 اور 37 میں اس طرح مذکور ہے: اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بدو کی عبادت سے بچائی رکھیے۔ یعنی اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو ذرات کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کر سکیں۔ سابقہ حکم جس کی بنا پر شام سے ہجرت کرا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں لایا گیا تھا، اس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے، اور باطنی نجاست کفر و شرک سے پاکی بھی فرمان الہی میں مقصود ہے۔ اس لیے یہاں ٹھہر کر جو دعائیں فرمائیں ان میں اول تو اس بستی کے محفوظ و مامون رہنے اور جائے امن ہونے کی دعا فرمائی، پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچائیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت حق تعالیٰ کا وہ مقام حاصل تھا جس میں انسان کو اپنا وجود ہی نابود نظر آتا ہے۔ اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب حق تعالیٰ شانہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کی مشیت و ارادے سے سب کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے کفر و شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنے کا جو حکم ملا تھا، اس میں حق تعالیٰ ہی سے امداد طلب کی۔ اس دعا کے اندر کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کوئی ناواقف اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو جائے، اس لیے یہ دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کے پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن یہ جگہ ذرات کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیں۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیر خوار بچہ بھی۔ اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا، کبھی کوہ صفا پر کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اسی کی یادگار ہے۔ اس قصے کے آخر میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں آ کر مقیم ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے سورہ حج کی آیت میں جو بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ کو ملا تھا، اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ اس
جگہ کو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے آباد کر دیا جائے۔ اس کے مخاطب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خواری کے عالم میں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کا حکم نہ ملا تھا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو اس وقت زیر نظر ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان اور متاہل ہو چکے تھے، اس وقت دونوں کو بنائے بیت اللہ کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے کے لیے مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ بصر و چشم کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ کے حدود و ارباح حق تعالی شانو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بانی بیت اللہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کی حیثیت سے شریک ہیں۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث و تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر ہے، کہیں اس کو پاک صاف رکھنے کا ذکر ہے، یہ کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرنا ہے، اس کی تعمیر کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا وجود اس واقعے سے پہلے موجود تھا، پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت منہدم ہو گیا یا اٹھا لیا گیا تھا، صرف بنیادیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پہلے بانی نہیں بلکہ بنائے سابق کی بنیادوں پر جدید تعمیر ان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پہلی تعمیر کس نے اور کس وقت کی، اس میں کوئی صحیح اور قوی روایت حدیث کی منقول نہیں۔ اہل کتاب کی روایات میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے اس کی جدید تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے از سر نو تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریخت تو ہمیشہ ہوتی رہی مگر منہدم نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل قریش مکہ نے اس کو منہدم کر کے از سر نو تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شرکت فرمائی۔ احکام و مسائل متعلقہ حرم محترم۔ لفظ مصابہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزو مند رہیں گے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت و طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ قبول حج کی علامات میں سے ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر وہاں جانے کا شوق دل میں پائے۔ چنانچہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ جتنا شوق زیارت بیت اللہ کا ہوتا ہے، دوسری مرتبہ جانے کے لیے اس شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جوں بار بار زیارت کرتا ہے یہ شوق اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ معجزہ بیت اللہ ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کے بہتر سے بہتر مناظر کو انسان 1-2 مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، اور 5-7 مرتبہ دیکھنے کے بعد تو دیکھنے کا دھیان بھی نہیں آتا۔ اور یہاں تو نہ کوئی خوش منظر سیزی، نہ وہاں پہنچنا کچھ آسان ہے، نہ وہاں دنیا کے کاروبار ہے، اور نہ ہی دنیا کے کاروبار کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اس کی تڑپ ہمیشہ موجزن رہتی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مشقتیں جھیل کر وہاں پہنچنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ نمبر 2، لفظ امنن اس جگہ مأمنہ یعنی جائے امن کے معنی میں ہے، اور لفظ بیت سے مراد صرف بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نہیں بلکہ پورا حرم مراد ہے۔
قرآن کریم میں بیت اللہ اور کعبہ کا لفظ بول کر پورا حرم مراد لینے کے اور بھی شواہد موجود ہیں، جیسے ارشاد ہے ہدیم بالغ الکعبہ، اس میں لفظ کعبہ بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذکر قربانی کا ہے، اور بیت کعبہ کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے، اس لیے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے، اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالا تر رکھیں۔ ابن عربی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عرض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس کا اعلان فرما دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد و قصاص اسلامی شریعت کی روح سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا، بلکہ اس پر باجماع امت حدود و قصاص جاری کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگیں تو تم بھی وہیں ان کو قتل کر دو۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین میں مختلف فی ہی ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا، لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے گی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی۔ نمبر 3 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت اس پتھر کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ابراہیم کی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ پورا حرم مقام ابراہیم ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں جن کو مقام ابراہیم پر پڑھنے کا حکم ہے اس آیت میں ہے، اس حکم کی تعمیل پورے حرم میں کسی جگہ بھی یہ 2 رکعتیں پڑھ لینے سے ہو جائے گی۔ اس پر اکثر فقہائے امت متفق ہیں۔ نمبر 4 آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے۔ اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول و عمل سے اس طرح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھتے ہوئے بیت اللہ کا استقبال ہو جائے۔ اسی لیے فقہائے امت نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو مقام ابراہیم کے پیچھے متصلاً جگہ نہ ملے وہ کتنے ہی فاصلے پر بھی جب اس طرح کھڑا ہو کر مقام ابراہیم بھی اس کے سامنے رہے اور بیت اللہ بھی اس کے سامنے رہے تو اس حکم کی تعمیل پوری ہو جائے گی۔ نمبر 5 اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، البتہ ان 2 رکعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا ہی ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس جگہ پڑھنا منقول ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب مناسک میں فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعت طواف تو واجب ہیں اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں ادا نہ کر سکا تو پھر حرم میں یا حرم سے باہر جہاں کہیں ممکن ہو ادا کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی اتفاق ہوا کہ ان کو واجب طواف نماز پڑھنے کا وہاں موقع نہ ملا تو مسجد حرام بلکہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد ادا کی، اور بضرورت حرم سے باہر ادا کرنے پر جمہور علماء کے نزدیک کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وجوب دم کے قائل ہیں۔ مناسک ملا علی قاری۔ نمبر 6، طہرہ بیتیہ، اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، جس میں ظاہری نجاسات اور گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاسات کفر و شرک اور اخلاق رذیلہ، بغض و حسد، حرص و ہوا، تکبر و غرور، ریا اور نام و نمود، تمام قسم کی اس طرح کی ناپاکی سے پاکی بھی شامل ہے، حکم تمام مساجد کے لیے کیونکہ ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک شخص کی آواز سنی تو فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ یعنی مسجد کا ادب و احترام چاہیے، اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت سے جس طرح بیت اللہ کا تمام ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا واجب ہے، یعنی مساجد میں داخل ہونے والوں پر لازم ہے کہ اپنے کپڑوں اور بدن کو تمام نجاسات اور بدبو کی چیزوں سے پاک صاف رکھیں، اور اپنے دلوں کو شرک و نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص و ریا وغیرہ کی نجاسات سے پاک کر کے داخل ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائے، اور چھوٹے بچوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے کہ ان سے نجاسات کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 7، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ بنائے بیت اللہ کا مقصد طواف، اعتکاف اور نماز ہے۔ دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے، کما روا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے۔ تیسرا یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے۔ چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے، فرض ہو یا نفل ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے روزانہ کے اسباق میں شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ روزانہ کے اسباق کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔